السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جب وہ حج پر جا رہے تھے تو 4 سید زادی لڑکیوں کی وجہ سے وہ اپنے حج کو نہیں جا سکے، ترک کر دیے۔ تو کیا وجہ تھی؟ اس واقعے سے آپ کو اہل بیت سے، سید لوگوں سے محبت پیدا ہو جائے گا۔ یہ واقعہ شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ سنے بھی ہوگے، اور یہ واقعہ گلدستہ اہل بیت بک سے ہے، اور یہ گلدستہ اہل بک کے رائٹر ہیں مولانا طارق جمیل صاحب۔ ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ جب حج پر جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک پوری جماعت تھی، ان کے شہر کے لوگ بھی تھے اور ان کے بھائی بھی تھے۔ تو ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں پہنچے اور ان کو کچھ ضروریات سامان خریدنا تھا، تو بازار نکلے تو ایک ویران سی جگہ میں پہنچے تو دیکھے خچر مرا پڑا ہے اور ایک عورت اسے کاٹ کر اپنے برتن میں رکھ رہی ہے۔ اور جب وہ عورت جانے لگی تو اس کا پیچھا کیا ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ، تو دیکھا ایک بڑے سے گھر میں پہنچی اور آواز دی، تو اندر سے آواز آیا کون؟ تو بڑھیا کہ اپنا نام بتائی، تو پھر وہاں سے 4 لڑکیاں نکلی اور وہ دروازہ کھولی تو ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ کہیں سے چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ تو اس عورت نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، لوگ پکانے کے لیے کھانے کے لیے آ گیا۔ تو وہ 4 لڑکیاں جو مل کر اسے کھانا بھوننے لگی اس گوشت کو، تو ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ کو بے چینی پیدا ہوئی اور کہا کہ مت کھاؤ اسے، مت بھونو۔ تو ان لڑکیوں نے کہا تو کون ہے؟ تو ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ میں ایک پردیسی ہوں۔ تو وہ 4 لڑکیاں کہتی ہیں کہ تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ہم تو خود مقدر کے قیدی ہیں، 3 سال سے ہمارا نہ کوئی معین ہے نہ مددگار، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا مجوسیوں کا ایک فرقہ ہے جو وہی مردار جانور کھا سکتا ہے، اور باقی کسی فرقہ میں کسی مذہب میں جائز نہیں۔ ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تو ان لڑکیوں نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اضطرار میں جائز ہو جاتا ہے، ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے، ہم 4 دن سے کچھ نہیں کھائے ہیں۔ ان 4 لڑکیوں کے جو باپ تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے باپ اپنے ہی جیسے سے نکاح کرانا چاہتے تھے اپنے بچیوں کا، لیکن ان کا انتقال ہو گیا، جو چیز بھی چھوڑے تھے وہ سب چیز ختم ہو چکا تھا۔ ربیع کہتے ہیں کہ اس حالات کو سن کر میرا دل بڑا بے چین ہوا اور میں واپس آیا اور اپنے بھائی کو کہا کہ اب مجھے حج کا ارادہ بدل گیا، اب میں نہیں جاؤں گا۔ تو بھائی نے ان کو بہت فضائل سنائے حج کے، لیکن ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چھوڑو اب مجھے نہیں جانا ہے۔ ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے سارا سامان باندھتے ہیں اور 600 درہم تھا وہ بھی لیتے ہیں اور ایک بازار میں جاتے ہیں اور وہاں سے 100 درہم کا آٹا خریدتے ہیں اور 100 درہم کا کپڑا خریدتے ہیں، اور باقی درہم جو بچے وہ آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا دیتے ہیں، وہ عورت کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی اذهب یا ابن سلیمان غفر اللہ لک ما، عربی میں اس نے دعائیں دی، اے ابن سلمان جا اللہ جل شانہ تیرے سارے گناہ پچھلے سب معاف کرے اور تجھے حج عمرہ کا ثواب عطا کرے اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور اس کا ایسا بدل عطا فرمائے جو تجھے بھی ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی جو لڑکی تھی وہ کہی اللہ جل شانہ تیرا اجر دوگنا کرے اور تیرے گناہ معاف کرے۔ دوسری کہا اللہ جل شانہ تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا۔ تیسری نے کہا حق تعالی شانہ ہمارے نانا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرا حشر کرے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چوتھی نے جو سب سے چھوٹی تھی کہی اے اللہ جس نے ہم پہ یہ احسان کیا تو اس کا نعمل بدل، اس کو جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر۔ ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حج کا قافلہ روانہ ہو گیا اور میں کوفہ ہی میں مجبور پڑا رہا۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہ قافلہ حج سے لوٹ رہا تھا، تو ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ ان کے استقبال کے لیے گئے، تو ان کے استقبال کے لیے ان کے اپنے لیے دعا کرانے گئے۔ تو ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے تانے دیے کہ دیکھو کیسا بد نصیب ہے کہ اللہ کا گھر بھی اسے دیکھنا نصیب نہ ہوا اور طواف کرنا بھی نصیب نہ ہوا، ان کو بہت تانے دیے، ایسے کومنٹ کیے جس کا کوئی حد نہیں۔ ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ چپ ہو کر وہاں سے وہیں پہ کھڑے رہے اور پھر اس کے تھوڑی دیر میں ان کے شہر کے بھی لوگ آنے لگے۔ تو ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ کو وہ لوگ بھی کہے کہ میں تمہیں عرفات میں نہیں دیکھا، میں تمہیں وہاں نہیں دیکھا۔ اتنا ہی دیر میں ایک آدمی نکلا اور کہا کہ میں تو اسے مکہ کی طواف کرتے بھی دیکھا۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ بھائی اب انکار کیوں کرتے ہو، کیا بات ہے؟ آخر تم ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے یا مدینہ میں نہیں تھے جب ہم قبر اطہر کی زیارت کے باب جبرائیل سے باہر کو آ رہے تھے؟ اس وقت ازدحام کی کثرت کی وجہ سے تو نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے من عاملنا ربیع،
جو ہم سے معاملہ کرتا ہے، نفع کماتا ہے، یہ تمہاری تھیلی واپس ہے۔ ربیع کہتے ہیں کہ واللہ میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کو لے کر گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، اور یہی سوچتے سوچتے ان کو آنکھ لگ گئی، اور اتنا ہی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت ہوتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور ہاتھ چومے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، اے ربیع، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے؟ تو مانتا ہی نہیں۔ سن، بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی صدقہ کیا اور اپنا حج سے ارادہ بدل دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمائے۔ حق تعالی شانہ نے ایک فرشتہ تیری صورت کا بنا کر اس کو حکم فرما دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیاں عطا کی۔ تو خوش رہ اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی الفاظ ارشاد فرمائے، من عاملنا ربیع۔ ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھولا، اس میں 600 اشرفیاں تھیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔